پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے، مریضن مریض، او بھی یا ساتھ اس کے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر سے۔ اب اگر کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور اس کو پہلے سے ہی بال کٹوانے پڑ رہے ہیں، قربانی کے حرم میں جانے میں ابھی ٹائم ہے، تو اس سچویشن میں اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدیتن، تو فدیہ دینا ہے، من صیامن، روزے سے، اور یہ 3 روزے ہیں، او یا صدقتن، صدقہ سے، اور صدقے سے مراد 6 مساکین کا کھانا ہے، اور ہر مسکین کو آدھا سع گلہ دینا ہوگا۔ آدھا سع گلہ 2.5 kg کے برابر ہے۔ او یا نسک، قربانی سے، اور قربانی سے مراد یہاں پر 1 بکری ہے۔ یہ قربانی کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اس کو ہدی نہیں کہا گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ نسک۔ اب اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے یا سر میں تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت بال کٹوانے پڑ رہے ہیں، ہدی ابھی حرم پہنچی نہیں ہے، اس کے پہنچنے میں ٹائم ہے، تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیے کی وضاحت یہاں آیت میں من صیامن او صدقتن او نسک سے کی گئی ہے۔ اور یہ جو او آ رہا ہے نا، یہ اختیار کے لیے، چاہے تو روزے رکھ لے، چاہے تو صدقہ دے دے، چاہے تو قربانی دے دے۔ جو شخص حالت احرام میں سر منڈوا دے تو اس پر فدیہ واجب ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سر منڈوا دو، 3 روزے رکھو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویسے بھی صحابہ کرام کو قربانی دینی تھی اپنا احرام اتارنے کے لیے، تو ان کو یہاں پر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں اس صحابی کو قبل از وقت احرام اتارنے کے حوالے سے جو فدیہ بتایا گیا وہ اس لیے کہ ابھی مشرکین مکہ سے ڈائلاگز چل رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر مشرکین مکہ سے ڈائلاگز کریں کہ وہ ان کو عمرہ کرنے آنے دیں، لیکن پھر بعد میں بات نہیں بنی اور آخر وہ نہ مانے اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ ابھی تو یہ بات چیت چل رہی تھی اور یہ کنفرم نہیں تھا کہ مسلمان عمرہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس سچویشن میں ہی تھے کہ ایک صحابی کو احرام کی حالت میں ہی بالوں سے تکلیف شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم احرام کی حالت میں سر منڈوا دو، گو کہ ابھی ہدی حرم نہیں پہنچی ہے، ابھی ہم نے عمرہ نہیں کیا ہے، تمہیں پرابلم ہے تو تم سر منڈوا سکتے ہو۔ لیکن حالت احرام میں اگر کوئی سر منڈوائے تو اسے فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرو۔ اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے؟
بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم النحر، یوم النحر جانتے 10 ذی الحجہ جس دن عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کی جاتی ہے، بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم النحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیے میں اختیار ہے، چاہے تو 3 روزے رکھ لے، چاہے تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دے، چاہے تو 1 بکری کی قربانی کر لے۔ ایک اور بات بھی یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ حج اور عمرے سے کسی کو روک دیا گیا ہے، اور احرام کھولنے کے لیے قربانی دینے سے پہلے کسی کو بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ رہا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا، جیسے کہ اس صحابی کو یہ پرابلم پیش آئی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہ فقہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس بارے میں لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جیسے کہ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی حج پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ مینا پہنچا ہی ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے کسی چیز سے، اب سٹیچز لگانے کے لیے سر منڈوانا پڑ رہا ہے، کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ کسی کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ڈاکیومنٹیشن میں پرابلم ہے، آپ کو ڈی پورٹ ہونا پڑے گا، واپس جائیے اپنے ملک۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کو ہدی بھیجنی ہے، یا تو حرم یا پھر جہاں وہ روک دیا گیا وہاں، ٹھیک ہے، لیکن اس پروسیس کو بھی کرنے میں ٹائم لگتا ہے، دم احسار دینے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اسی ڈیوریشن میں اگر اس احرام پہنے ہوئے شخص کو سر میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو سر منڈانا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا، دم احسار بھی دے گا اور کیا دے گا؟ فدیہ بھی دے گا۔ فدیہ کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کو حالت احرام میں سر منڈوانا پڑ رہا ہے، اب اس پر فدیہ واجب ہے۔ واضح ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے سیکنڈ پوائنٹ کہا ہے نا، یہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج اور عمرے سے کسی کو روک دیا گیا ہے، اور احرام کھولنے کے لیے قربانی دینے سے پہلے کسی کو بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانا پڑے تو اسے یہ فدیہ دینا ہوگا۔ فدیے کے حوالے سے تھوڑی سی فقہ سمجھ لیں تو اور انشاءاللہ تعالی اپنے آپ میں مطمئن محسوس کریں گے۔ فدیہ کیا ہے اور فدیے کی کیا تعریف ہے؟ فدیہ کہتے ہیں جو حاجی یا عمرہ کرنے والے پر واجب چھوڑنے یا ممنوع عمل کرنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ واجب چھوڑنے کی وجہ سے جو فدیہ دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ حج یا عمرے کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا، جیسا کہ اگر کسی نے مزدلفہ میں رات کا قیام چھوڑ دیا، یا سر منڈوانا، یا اس کے علاوہ کوئی اور واجب چھوڑ دیا، تو اب اس پر فدیہ واجب ہے، اور وہ خون بہا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، قربانی کرنا ہوگی جو حرم بھیجی جائے گی، اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، جس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گی کہ قربانی کا کمپنسیشن 10 روزوں سے ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی ٹیکسٹ میں ہی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ممنوع فعل بھی کر لے تو اس کو فدیہ دینا ہے، تو وہ ممنوع فعل کا فدیہ
یہ بتایا گیا ہے من صیام او صدقۃ او نسک، 3 روزے، 6 مسکینوں کا کھانا یا پھر بکری کا ذبح کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فدیے 2 طرح کے ہیں، ایک جو واجب چھوڑنے کی وجہ سے دینا ہوتا ہے، دوسرا جو ممنوع فعل کے ارتکاب کی وجہ سے دینا ہوتا ہے۔ واجب چھوڑیں گے تو پھر اس کا فدیہ خون بہا ہے، قربانی کرنا ہوگی، اور وہ قربانی کہاں بھیجی جائے گی؟ حرم بھیجی جائے گی۔ اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو اس کا کمپنسیشن 10 روزوں سے ہوتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم اسی آیت کے آخر میں پڑھیں گے۔ دوسرا فدیہ ممنوع فعل کے ارتکاب کی وجہ سے دینا ہوگا، اور اس کی وضاحت یہاں ٹیکسٹ میں آ رہی ہے کہ یا تو روزے رکھے، اور کتنے روزے رکھنے ہیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، 3 روزے، یا مسکین کو کھانا کھلائے، تو وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے 6 مسکین کا کھانا، اور کتنا کھلانا ہے اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ آدھا ساع گلہ فی مسکین دینا ہوگا، اور آدھا ساع 2.5 kg کے برابر ہے، یا پھر ایک بکری ذبح کرے، اور ایک بکری کے ذبح کرنے کی وضاحت بھی حدیث میں آتی ہے۔ کیونکہ ممنوعات احرام میں سے بھی کوئی کام اگر حاجی یا معتمر کر لینا تو اسے فدیہ دینا ہوتا ہے۔ بالفرض احرام میں خوشبو لگانا منع ہے لیکن کوئی لگا لے، احرام میں ناخن کاٹنا منع ہے لیکن کوئی کاٹ لے، احرام میں مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن کوئی پہن لے۔ اسی طرح سے سر کو کسی چیز سے ڈھانپنا ممنوع ہے لیکن کوئی ڈھانپ لے۔ اب ممنوعات احرام میں سے بھی کوئی کام حاجی یا معتمر کر لے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور کون سا فدیہ دینا ہوگا؟ یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مساکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری کی قربانی کرے۔ ایکچولی اس فدیے کو ہم دم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا حاجی سے غلطی ہو گئی، اس پر دم واجب ہے، تو یہ والا دم واجب ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس نے واجبات میں سے کچھ چھوڑا ہے تو وہ دم زیادہ بڑا ہے، اس کو دم احصار بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا، لیکن وہ دم واجب چھوڑنے کا بھی ہے۔ ایک اور اہم بات اگر آپ سمجھ لیں حج سے ریلیٹڈ، اتنے رچ کے یہ آیتیں پڑھیں کہ اللہ آپ کو حج کے لیے بھیجے، کیا پتا آپ اتنے شوق سے اور دل سے پڑھیں کہ یہ علم کبھی نہ کبھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ حج پر نہیں گئے، جو جا رہا اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، طواف، سعی صفا و مروہ، اور وقوف عرفہ۔ یہ حج کے 4 ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک رکن ساقط ہو جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ حج کے 4 ارکان ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا اور مروہ کی سعی، نمبر 4 وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں سٹے۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ساقط ہو جائے، ڈراپ ہو جائے، چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جائے گا، حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس کا، کوئی دم، کوئی فدیہ۔ اس سے ایک اور جڑی بات آپ اگر لکھ لیں اپنے پاس، واجبات احرام چھوڑنے پر دم لازم آتا ہے۔ واجبات احرام جو ہیں وہ میقات سے احرام باندھنا، سلے ہوئے کپڑے اتارنا اور تلبیہ، یہ 3 واجبات احرام ہیں۔ کیا دم واجب آئے گا؟ خون بہا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ،
ٹھیک ہے، اس ہدی کو کہاں پہنچانا ہوگا؟ حرم پہنچانا ہوگا. اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو 10 روزے رکھے گا، جس کی وضاحت انشاءاللہ بھی کرتی ہوں آپ کو. اسی طرح عمرہ کے 3 رکن ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا اور مروہ کی سعی. اب اگر ان میں سے کچھ بھی چھوٹا ہے تو عمرہ نہیں ہوگا. کسی نے اگر احرام نہیں پہنا تو عمرہ نہیں ہوگا. کسی نے اگر طواف نہیں کیا تو عمرہ نہیں ہوگا. کسی نے اگر صفا اور مروہ کی سعی چھوڑ دی تو عمرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ عمرے کے رکن ہیں، 3 کمپلسری چیزیں ہیں، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جب میں نے حج کیا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منا جاؤ، منا سے عرفات جاؤ، عرفات سے مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ سے واپس منا آ جاؤ. منا میں 2 دن 3 دن جتنے دن رہنے، 2 دن کم از کم، زیادہ سے زیادہ 3 دن رہو، طواف زیارہ کرو، حج کمپلیٹ. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، یہ سفر جو ہے نا شوق اور محبت کا ہے. اللہ تعالیٰ صرف آپ کی سبمیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا جیسا اللہ آپ کو کہتا جا رہا آپ ویسا ویسا کرتے ہو یا نہیں. اور یہ پریکٹس ہے، ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کے لیے دے دیتے ہیں کہ حج تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دو، اپنی مرضی کو، اپنے دل دماغ کو، اپنی خواہشات کو، سب چیزوں کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دو. یہ اصول بنا لو اپنی زندگی کا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ جب حج کر کے آتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کیونکہ حج جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. وہاں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، آپ کا دل ہی بدل جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا، تو جب أَمِنْتُمْ، امن میں آ جاؤ تم، یعنی اب تم حالت امن میں آ گئے ہو، جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے جو ڈاکیومنٹس چوری ہو گئے تھے وہ دوبارہ بن گئے، کسی دشمن نے راستہ روکا تھا تو دشمنی ختم ہو گئی، یا دشمن سے نمٹ لیا گیا، یا پھر کوئی بیماری آ گئی تھی اللہ نے صحت دے دی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب امن میں آ جاؤ تم، یعنی جو بھی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. فمن، تو جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج تک. ایک معنی تو اس حصے کا یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا عمرہ پوسٹپون ہوا تھا، مؤخر ہوا تھا، جیسے ہی اس کو امن نصیب ہو، اگر اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو عمرہ کی قضا دینی ہے، اور اگر اس نے حج کا احرام باندھا تھا تو حج کی قضا دینی ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی اس کا حج تمتع کا ہے. حج پلس عمرہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہاں ٹھہر کر ہم حج کی اقسام پڑھ لیں تو انشاءاللہ آگے کا ٹیکسٹ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد، فرد سے ہے، فرادل، حج افراد. دوسرا حج قران، اور تیسرا حج تمتع. یہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. حج افراد صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور یہ اہل مکہ کے لیے خاص ہے. یعنی جو لوگ میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں، یہ حج صرف انہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ صرف حج کا احرام باندھ کر
حج کرتے ہیں، اور حج افراد کرنے والوں پر قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے، حج افراد کون کر سکتے؟ صرف مکہ والے جو میقاتوں کے اندر رہتے ہیں. یہ اپنے ہی گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں اور حج پر جا سکتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد ان پر قربانی بھی نہیں ہے. حج افراد کرنے والوں پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر ایسے لوگ قربانی کریں تو وہ نفل قربانی کہلاتی ہے. دوسرا حج، حج قران. حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، یعنی عمرہ کر لے پر احرام نہ کھولے، نہ سر منڈوائے، پھر حج کرے، قربانی کرے، سر منڈوائے، پھر احرام کھولے. اب آپ دیکھیں ایک لمبے ٹائم کے لیے یہ شخص احرام کی حالت میں ہوتا ہے. احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں، احرام کی پابندیوں میں ہی رہا. پھر اس کے بعد جیسے ہی حج کے دن شروع ہوئے تو حج پرفارم کیا، پھر اس کے مکمل ہونے پر احرام کھولا. اسے کہتے ہیں حج قران. اور یہ حج مکہ سے باہر کے لوگ کر سکتے ہیں. تیسرا حج، حج تمتع. تمتع فائدے سے ہے نا، متاع سے نکلا ہے یہ لفظ. اس میں بھی حج اور عمرہ کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ ہی سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. تو تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں. گویا حج اور عمرے کے درمیان احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. حج تمتع کرنے والوں پر بھی قربانی واجب ہے. حج قران اور حج تمتع دونوں ہی میں ایک ہدی کی قربانی دینی ہوتی ہے. ان پر قربانی واجب ہے. اچھا، یہ جو حج کے ڈیز ہیں ان کے باقاعدہ نام ہیں. 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے. ترویہ کہتے ہیں اونٹوں کو پانی پلانا. عرب جو تھے وہ حج کے لیے اپنے اونٹوں کو پریپیئر کرتے تھے، تو پہلے سے ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور پھر خوب سارا پانی پلا دیتے تھے تاکہ پھر وہ آگے چل سکیں. تو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. اور پھر ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. اب اس آیت میں حج تمتع کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. ایک معنی تو کیا تھا کہ عمرہ کی قضا دینی ہے اور حج کی قضا دینی ہے اگر وہ پوسٹپون ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے. جیسے ہی امن نصیب ہوگا اس کی قضا دینی ہوگی. دوسرا معنی حج تمتع کا ہے. حج تمتع یعنی عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا، لیکن اس میں عمرہ کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے. پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوتے ہیں یعنی 8 ذی الحجہ، اس دن حج کا احرام باندھا جاتا ہے مکہ ہی سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک. فمستیسر من الہدی، تو جو بھی میسر آئے قربانی سے، یعنی حج قران
اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے قربانی لازم ہے، قربانی تو کرنی ہوگی۔ یہاں جو بات ہوئی فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، وہ اس لیے کیونکہ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والوں کے لیے رعایت فرمائی کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام اتار دو اور بال چھوٹے کروا لو، پھر تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو، یہاں تک کہ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہو تو پھر حج کا احرام باندھو۔ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی وہی کرتا جس کا تم کو حکم دیا ہے، لیکن اس صورت میں احرام نہیں اتار سکتا جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ یہ سن کر صحابہ نے حکم کی تعمیل کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا اور خود کیا تھا؟ حج قران۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، جیسے آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے، جو آپ کو میسر ہے آسانی کے ساتھ، آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق وہ قربان کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ازواج کی طرف سے گائے کو ذبح کیا جنہوں نے عمرہ کیا تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔